اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین اعمال کے سلسلے میں آج ہم بہترین تعلقات اور اخلاقیات کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن مجید میں 12 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے نیک اولاد عطا کر، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا. یہ سورۃ الاحقاف کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں سر فہرست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور پھر اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا کر. اور خصوصاً اس عمر میں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار اور کام کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، دوسری طرف والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر والدین کی طرف توجہ کرنا جبکہ اپنے اوپر ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں، یہ نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو بہترین تعلقات میں سب سے بہترین تعلق جو ہمارا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد وہ والدین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. اور ان میں سے بھی دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں. ماں باپ ہی ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں. ہمارا یہ وجود ماں باپ کا مرہون منت ہے، لہذا ہم پر والدین کا جو احسان ہے وہ کسی اور کا احسان نہیں ہے. والدین کے بعد بہترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی ہے، پھر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، پھر عمومی طور پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین اخلاق، پھر اپنے ساتھیوں، دوستوں، کلیگز، نیبرز کے ساتھ. پھر یہ کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے.
بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور ان کی عمر لمبی ہو. پھر اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی علامت یہ بتائی گئی کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ہمبلنس ہو. پھر بہترین لوگ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خیر کا دروازہ بن جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل اور سچی زبان والے ہیں. تو ان احادیث پر ہم انشاءاللہ آگے پڑھ کر کلام کریں گے. سب سے پہلے والدین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی ڈیسائیڈ کر دی ہے یہ بات. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کر دی، یعنی تاکیدی حکم دیا. کس بات کا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، احترام سے کرو. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی واپس تو آنا ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یاد رکھیے والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی اللہ کا حق، پھر حقوق العباد میں والدین کا حق، اور پھر اللہ کے دین کی خدمت. کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی درست نہیں، وہ اللہ کے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اور جس نے اپنے گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، اس کے اپنے والدین کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، تو وہ کس قسم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا، پھر وہ محل نظر ہے. کیونکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. اگر آپ زمین سے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے، اس کام میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کی باقی نیکیاں بھی اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ آپ ہر ایک کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص ہوں گے.
اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، آپ وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی اذیتیں ہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برے کلمات دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں، پھر آپ کی نیکی کیا نیکی ہے، کہاں کی نیکی ہے؟ اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم وقت پہ نماز پڑھیں، یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں تو یہ نیک سلوک ہے. نہیں، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں. یعنی جب یہ دو اسٹرینتھس آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے، بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کے راستے میں نکل سکتے ہیں. ورنہ آپ دین کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے. یہاں پر بر الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر نیکی، ایک ہوتا ہے عام نیکی اور ایک ہوتا ہے بڑی نیکی. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور جس قدر ممکن ہو ان کی تکلیف دور کرنا، خواہ وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ والدین نے اپنے دین میں کوئی کمی کی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، آگے کسی مشکل میں نہ ہو، کبھی خواب میں آ جاتے ہیں ایسی مشکل میں، کبھی کسی اور طرح آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ والدین آگے شاید کسی پرابلم میں ہے، تو ایسے میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار جن کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، وہ والدین ہیں. ان پر احسان کرنے کی کئی ایک اقسام ہیں، یعنی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا کسی کی طرف بہت جھکاؤ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے جیلسی ہونے لگتی کہ ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں، اور ہم الٹا ریئیکشن کرنے لگتے ہیں. نہیں، آپ بھی پھر والدین کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو، اور ان کے سامنے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرتے رہنا کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو خوش کرتے رہنا. آپ کو پتا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. ہر ایک گھر کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی خوشی کے مقامات الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بچوں کے خوب کمانے پہ خوش ہوتے ہیں اور کوئی بچوں کے دین میں بہت آگے جانے سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی بات کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اگر آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی باتوں کو نہ کاٹنا، ان کے ساتھ طنز و تشنیع کے لہجے میں بات نہ کرنا. فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی والدہ کے بعد جیسے خالہ ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی بہنیں بھی بچوں کی تعلیم تربیت میں، یا باپ کی بہنیں پھپھی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ عاجزی کا، احترام کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. اور اس کے الٹ دو چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، ان کا دل دکھایا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا اللہ نے. یہ والدین کی نافرمانی یا عقوق کیا ہوتی ہے، ان کا حق مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کا ہر وہ کام جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز جس کے سبب والدین کو نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر یا جسمانی طور پر دکھ پہنچے، یعنی کسی بھی طرح آپ ان کو ٹارچر کریں، فزیکلی کریں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی بات ایسی کریں، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل کھڑے کر لیں کہ والدین تکلیف میں ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ان کے پاس ہوتے ہیں جب تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے،
عموماً بچوں کا اور ینگسٹر کا یہ حال ہوتا ہے. اور اس وقت بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کو پسند نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی ہر خبر ماں باپ کو سنانا, اپنے گھر کی تنگی تکلیف کی ہر بات ماں باپ تک پہنچانا. جاب چلی گئی ہے وہ تکلیف کی بات سنانا, بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے, فلاں بچے نے یہ کر دیا, یعنی جب بات کریں ان کو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی سنائے. ویسے دنوں مہینوں بات نہ کرنا, ان کی خبر نہ لینا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہاں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر جھٹ سے فون کھڑکا دینا اور ان کو بتانا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. تو ایسی باتیں بہت زیادہ ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہو. آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں کر دیجیے, اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے, خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو اذیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو دونوں ہی عقوق میں شمار ہوتے ہیں, اور عقوق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عقوق سے مراد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت پہنچے, خواہ وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو, الا یہ کہ وہ شرک یا نافرمانی کی بات ہو. تو والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو بالوالدین احسان ہے نا, تو یہ احسان جب ہی ہوگا جب آپ ان کی نافرمانی نہ کریں, ان کی بات مانتے رہیں, الا یہ کہ کوئی حرام یا غلط کام کا وہ حکم دے. اور آپ دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دین بھی ہے, کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے. ماں باپ صرف مال نہیں خرچ کرتے ہم پر, بلکہ اپنا وقت, اپنی خوشی, اپنا آرام, اپنا سکون, اپنے لیے دعائیں چھوڑ کے آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک باشعور انسان, ایک سمجھدار انسان, ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان مانے. جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی آپ کا ہم پر احسان ہے, اور ماں باپ سے بڑھ کر کون احسان کرتا ہے. اور پھر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, میری ذمہ داری کہاں کیا بنتی ہے, اور میں کہاں کس کا کیا حق ادا کروں. کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگ باشعور ہوتے ہیں, جو لوگ دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں, ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. انہیں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے ہر انسان کا اپنا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, اور یہ تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے پھر سارے معاشرے تک پھیلتی ہے. تو جہاں جہاں ہماری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ہمیں درست کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو پکا وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے. یعنی اس پہ ایک طرح سے عہد لیا گیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو, یعنی پکا پکا وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے. اور والدین سے حسن سلوک جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں, اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا, نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو یاد رکھیے والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے, اور ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اویس قرنی جو تھے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے, کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے تو پھر ان کی والدہ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہ ہوتا. والدین اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں, والدین اگرچہ بد اخلاق ہوں, والدین اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں, پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ پکے مسلمان تھے اور اپنے والد کی گردن تک اڑانے کی اجازت مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب ایک موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا, حدیث میں آتا ہے
لا نہیں، تم اپنے والد کا گلا نہیں کاٹو گے. ولیکن بر اباک واحسن صحبتہ، اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ. یعنی ایسا کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اسی کا بیٹا چاہ رہا ہے کہ ختم کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو روز روز کا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو ماں باپ انتہائی بد اخلاق اور آپ کے دین دنیا کے ہی دشمن بن جائیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. مشرک والدہ کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو حسن سلوک کا حکم دیا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ادب احترام ظاہری طور پر بھی، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کو لازم کرنا ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں. چاہے وہ ہم پہ غصے ہو رہے ہیں، ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی، وہ بھی حقوق الوالدین. یعنی والدین کے سامنے کمتر غلام بن کے آؤ. اور یہاں تک ادب آداب سکھائے گئے. ابن عباس کہتے ہیں والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ گرد و غبار نہ چلا جائے. کیا ادب سکھایا گیا. یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ان کا بستر جھاڑ رہے ہیں، صفائیاں شروع کر دی اور کام کیے جس سے ان کو اذیت پہنچے. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں، کہیں بد دعا نہ نکل جائے، کیونکہ وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر اسی طرح ان کو رلانا نہیں چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا نہیں، واپس جاؤ، جیسے رلا کے آئے ہو ایسے ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی حرام کام ہو جاتے ہیں، کئی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ برے برے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. اب وہ اولادیں ماں باپ کی وجہ سے بدنام بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بھی والدین کو اگر مدد کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو جائز کاموں میں وہ ان کا ساتھ دیں. اور اگر فوت ہو جائیں کسی کے بھی والدین تو سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ان کے لیے دعائیں کرنا، خود نیک بننا تاکہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے، اور ولد صالح، نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لینی چاہیے. نماز میں آپ دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی تو پڑھتے ہیں، اس کو شعور سے پڑھیں. سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں. جنت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجے کہاں سے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بچوں نے تیرے لیے بخشش مانگی تھی تو یہاں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. ان کی طرف سے صدقہ کرنا، جب آپ اپنے لیے صدقہ کر رہے ہیں ان کی نیت کر لیجیے، ساتھ اماؤنٹ وہی ہوگی، اجر آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا. کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالتے ہیں، دین دنیا کے کوئی بھی نیکی کے کام میں، تو اس میں بس نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لکھے رسید پہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے، سارے محلے کی طرف سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں کوئی اماؤنٹ دینا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے. اسی طرح فوت ہو گئے، اب قرضہ چکانا ہے یا ان کے کوئی روزے رکھنے ہیں یا ان کی زکوٰۃ رہتی ہے یا ان کی طرف سے حج رہتا ہے، یہ سب بھی بہترین صلہ رحمی میں آتا ہے. بر الوالدین میں اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر کو پورا کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں پلٹ کر آپ کے اپنے اوپر آئیں گی. آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. لیکن ان کو ستانا اور ان کی نافرمانی جہاں حرام ہے وہاں کبیرہ گناہ ہے. ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو گالی دے. کوئی اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو دیتا اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دیتے ہیں تو گویا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی. ایک ان میں سے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اس کی تو نمازیں بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. اور
اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں, زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں, دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے, کسی قسم کا دل میں کوئی رنج ہے, کوئی ان کی بدسلوکی یاد ہے, کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لیجیے, واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے, ان کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک, میں نے جو کمی کوتاہی ان کے حق میں کی میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہے صلہ رحمی. انسانوں کے حقوق میں, اچھے تعلقات میں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. خثم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا, آپ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ پر ایمان. کہتے ہیں, میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا, صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص کو آپ نے بر الوالدین بتایا اور ایک کو صلہ رحمی. صلہ رحمی میں بر الوالدین شامل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, صلہ رحمی بر الوالدین سے الگ چیز نہیں ہے, اس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سچویشن کو دیکھتے ہوئے, کسی شخص کی کمزوری یا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے زیادہ اہم بات جو تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے اور جتنا ہو سکے ان سے شر اور تکلیف کو دور کیا جائے. یہ ہے عمومی طور پر صلہ رحمی. جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں اور جتنا ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیں, آپ جس قابل ہیں. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں, انسان نہیں پورا آ سکتا بعض اوقات. تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ان سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ کبھی مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے, ان کی حاجتوں پر, ان کی ضروریات پر ان کی مدد کی جائے. کبھی یہ کہ ان کی بیماری, دکھ اور تکلیف میں ان کو مال یا اچھے مشورے سے فائدہ دیا جائے. جب ملاقات کریں خندہ پیشانی سے کریں, چاہے آپ کے دل میں کوئی کمی بیشی ہے بھی کسی کے بارے میں, ناراضگی بھی, لیکن کئی رشتہ دار سالوں بعد کسی شادی پہ, کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں, وہ پچھلی پرانی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھلائیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کیجیے, ان کے حق میں دعا کیجیے, ان سے ملاقات کا اہتمام کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ روز آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا روز کسی کو گھر میں بلا لیں کہ ملاقات کرنی ہے, لیکن ذہن میں رکھیں کہ کس رشتہ دار سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. انہیں تحائف دیے جائیں, جیسے عید آئی ہے تو عید کے موقع پر یا اور اسی طرح کے مواقع پر ان کو یاد رکھا جائے, ان پہ کسی بھی ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے, شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے, چہرے پر بھی بشاشت ہو, ادب و احترام بھی ہو, اور ہر وہ کام جس کو کسی کلچر میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے, کیونکہ ویری بھی کرتا ہے نا, کچھ علاقوں کے, خاندانوں کے طور طریقے اور رسم و رواج جو ہیں دوسروں سے کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کس خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. بعض اوقات آپ اپنے والدین کے ہاں کوئی اور طریقے دیکھتے ہیں, جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے, یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں, وہاں ڈل جائے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے پیچھے سے اچھی روایات آ رہی ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے اندر خیر جاری. اگر ان کی آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان کی صلح کروائیے, کیونکہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہت سی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک نئی دلہن گئی ہیں, آپ اپنے نئے پن سے فائدہ اٹھائیں, اور بعض اوقات اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا ہے, مالی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو باہم ملائیں, جوڑیں, کیونکہ یہ نماز روزے سے بھی افضل کام ہو جاتا ہے روٹھے ہوئوں کو منانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے, اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے. سورۃ الرعد میں باقاعدہ فرمایا گیا, والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب
وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ جہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی وہاں صبر کی بات ساتھ ہی. والذین صبروا ابتغاء وجہ رب، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے، کیونکہ جس کے اندر صبر نہیں نا وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، غصے میں آ جانا، تعلقات توڑ بیٹھنا، پھر ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، پھر ان چیزوں کو لمبا لے جانا، معاف نہ کرنا، پھر یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے. کہاں ناراضگی نہیں ہوتی، کہاں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا، کہاں کسی کی بات ہرٹ نہیں کرتی، ہر جگہ ہوتا ہے. محبت کے قریبی رشتوں میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں صبر سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا چہرہ چاہنے سے ہی انسان کے اندر یہ موٹیویشن آتی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں. اور پھر نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، یعنی تکلیف دہ موقع پر اللہ کی عبادت سے اسٹرینتھ حاصل کرنا. نماز کی بات آ گئی. پھر بعض اوقات جب آپ مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تہادو تحابو، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اور پھر سرًا و علانیہ، چھپا کے بھی دکھا کے بھی کسی نہ کسی طرح. اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی کسی کا برا رویہ بھی ہے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا آپ اس کے ساتھ اچھا. صلہ رحمی یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اچھا، صلہ رحمی میں ترتیب کیا؟ سب سے زیادہ کن رشتہ داروں کا حق ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم رشتے آتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے درجے پر صلہ رحمی کے مستحق ہے. یعنی اگر دو لوگ سامنے آئے، اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت ہے، تو پہلی ضرورت آپ اس کی پوری کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا حرمت کا رشتہ ہے. اور حرمت کے رشتے سورۃ النساء میں بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ یاد رکھے کہ مرد کی جس عورت سے اور عورت کی جس مرد سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محارم ہے، وہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو آگے بچے ہیں یا ان کے جو آگے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اسی طرح سب سے پہلے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہمارے وارث بنتے ہیں، جیسے والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ اوپر نیچے کے نہ ہوں تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں وغیرہ، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں چوتھے دادا تک یا نانا تک، ان کی جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی. بعض ساتویں تک کہتے ہیں، وہ جو 7 پشتے آپ نے اکثر سنا ہوگا، 7 پشتوں کی بات بہت کرتے ہیں. تو 7 پشتوں تک جو رشتے معلوم ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رہا ہی نہیں، قریبی رشتے بھی نہیں پتا، بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے، باقی کیا ہوگا. لیکن اہل عرب میں خاص طور پر اوپر تک اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، پھر ان کی کون کون اولادیں ہیں، کون کس قبیلے میں گیا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہوتا. ویسے بھی لوگ یہ کہ پہلے اکٹھے رہتے تھے، قریب رہتے تھے. اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں لوگ، تو اس اعتبار سے بھی دنیا بڑھ گئی. لیکن حد الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صلہ رحمی کرتا رہے. اور اس سلسلے میں انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ باقی تمام لوگوں کی نسبت رشتے دار آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق. لیکن افسوس یہ کہ یہ پیمانہ بدل گیا. ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، اپنے ورک پلیس پہ بہت اچھے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن رشتے داروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ ترتیب غلط ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں باقی لوگوں سے اچھے نہ ہو یا ان سے برا کر کے اچھا کرو، ان کے ساتھ ان سے بھی اچھا کرو، لیکن ترتیب میں 1 2 3 4 پرائرٹی کس کی ہوگی یہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پرائرٹی آپ نے اس اعتبار سے نہیں رکھنی کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے، اس اعتبار سے رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کیا زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں رشتے دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے، اور یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جس کا صلہ فوراً مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو رشتہ داروں سے اس نیت سے بھی آپ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہی ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے میری مشکل سے نکال، جو بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہم نے صرف دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، جس کا صلہ پھر جنت ہے۔ تیسری بات آج کے لیکچر کے سلسلے میں وہ ہے گھر والوں کے ساتھ بالکل امیڈیٹ، وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، یعنی چاہے وہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں اور بچے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی شادی شدہ بچے، بیٹا یا بیٹی اور ان کے بچے رہتے ہیں، نواسے یا پوتے وغیرہ، تو یہ سارے لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کے بچے وغیرہ آتے ہیں، اور ہو سکتا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہو تو ان کا تو اپنا ہی ایک حق ہے۔ تو عموماً انسان گھر والوں کی اچھی بری چیز سے کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے، اور وہ پھر باہر سب خوش اخلاقی برت کے خالی ہو کے گھر آتا ہے، اور گھر آ کے وہ ساری بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تو دوغلا پن ہے۔ بہت سے لوگ باہر آپ کی بڑی تعریف کرتے کہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک، اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں آپ سے، تو اس رویے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک میں صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں، ان کو تفریح کرواتے رہیں اور ان کی ہر بات مانیں، ان کو خوش کیے چلے جا رہے ہیں ان کے حلال حرام پہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی ان کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک، ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ، ان کو اسلام کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرو، ان کو اخلاق، آداب اور مینر سکھاؤ، ان کے اچھے برے کی فکر کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کو عزت اور پیار دو۔ اور جو والدین بچوں کو پیار نہیں دیتے ان کی بہت مذمت بھی کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا، تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ پھر یہ کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا، بیٹیوں کو بھی اہمیت دینا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میراث میں یا اور حقوق میں بھی، تو ان سب میں ان کا حق بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ان کو اپنی بد زبانی سے بچانا، بد اخلاقی سے بچانا، گالی گلوچ سے بچانا، یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے، اور پھر دعا بھی کی جائے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے بیوی اور شوہر دونوں ہی، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کرتے، یعنی ہر وقت کے چک چک اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور روز روز کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ انسان کو اتنا اسٹریس لیول ہائی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی اولاد ہے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی بعض اوقات بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتے، تو یا اللہ اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بچے اپنی جگہ ہیں۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، یعنی یہ ویمنز رائٹس کی بات ہے۔ آپ
چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر عورتیں ہیں. عورتوں کی عزت احترام، ان کو ان کا مقام دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر بیوی ہے تو اس پر معروف طریقے سے خرچ کرو، خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو. اگر اسے الگ کرو کسی ناراضگی کی وجہ سے تو گھر کے اندر ہی رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اس کو خرچ نہ دے. یعنی جس کے اوپر سپینڈ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، وہ اس پہ سپینڈ نہ کرے. تو اپنی حیثیت کے مطابق سپینڈ کرتے رہنا چاہیے. اچھی عادات پر نظر رکھنی چاہیے، بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بادر کریں گی، تکلیف دیں گی، ان کو اگنور کرتے رہیں. یاد رکھیے جملہ، کوئی انسان کسی کی خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے شر سے درگزر نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کسی کی برائی یا بد اخلاقی یعنی کسی بھی کمزوری یا کوتاہی سے صرف نظر نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کر دیتے، معاف نہیں کر دیتے، جانے نہیں دیتے، اس وقت تک اسی کے اندر جو خیر ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں آپ کو بہت تکلیف بھی دیتی. تو بہت سے لوگ مثلاً شادی کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن ایک دوسرے سے شکایتیں بھی دن رات کرتے چلے جاتے ہیں اور سارے خاندان کو بیچ میں انوالو کیے رکھتے ہیں. تو جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی تنگ ہیں تو پھر الگ ہو نہیں، الگ نہیں ہم ہو سکتے. تو پھر تھرڈ آپشن تو کوئی نہیں. آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کو اگنور کرتے رہیں، ان پہ خاموشی اختیار کریں، آنکھ بند کر لیں، کوئی بات نہیں. اس بات کو مان جائے کہ یہ ہے مسئلہ. یہاں دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا کارپیٹ بچھایا لیکن کہیں جھول رہ گیا. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جھول ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، سارا کہاں سے اکھیڑیں گے، اس کو کیسے فکس کریں گے، کوئی طریقہ نہیں فکس کرنے. اب کچھ لوگوں کی بچپن سے عادتوں میں کچھ جھول رہ جاتے ہیں، ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ بیوی کی حیثیت میں شوہر کے بہت سے جھول نہیں کھول سکتے، ان کو نہیں فکس کر سکتے، وہ ان کے ساتھ ہے چیز، اس کو سمجھیں. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر لیں گے اس طرف سے. صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بادر کری اور پورے گھر میں جو چیز بچھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. اتنی خیر اس شخص سے آپ کو پہنچ رہی ہے، وہ اپنا مال دن رات آپ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے گھر میں فساد شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ تو حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشنل ہو، اگر تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں، نہیں، آپ اچھے بن کے دکھائیں اور دوسرے کو بھی اچھا کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں. اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کام میں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کان یکون فی محنت اہلہ، یعنی فی خدمت اہلہ، گھر میں گھر والوں کی خدمت کے کام کرتے تھے. گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، کپڑے رفو کر لیتے تھے، جوتا اپنا مرمت کر لیتے، ڈول سی لیتے. یعنی چھوٹے چھوٹے گھر کے چور جو ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتے تھے. حالانکہ آپ کی بیویوں کے پاس کوئی بچے نہیں تھے کہ جن کے بہت زیادہ کام ہو، ان کے پاس بھی فراغت ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر ایک کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے تو وہ بیوی کو ہیلپ کر کے اس کا دل خوش کر سکتا ہے، گھر کی فضا اچھی ہو سکتی ہے. اور پھر اسی طرح حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اسے پورا کر دیتے تھے. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری محبت کی مثال ایک رسی کی ناٹ کی طرح. تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی اکثر کہ رسی کا ناٹ کا کیا حال ہے، یعنی ڈھیلی ہو گئی ہے یا اسی طرح ہی ہے. تو یعنی ہسبینڈ وائف کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں، محبت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرا شخص جو ہے اس کو خوش رکھا جا سکے. یعنی صرف مسائل پہ بات نہ کریں، صرف جھگڑوں پہ بات نہ کریں، صرف شکایتیں نہ کریں، صرف شکوے نہ کریں، صرف موڈ آف کر کے نہ رکھیں. یعنی کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ایسا موڈ آف کر کے رکھتے ہیں کہ گھر کی ساری فضا کو اندھیرا کر دیتے ہیں. بہتر ہے بول کے بتا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے. پانچویں چیز ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہونا. اب گھر سے باہر نکل آیا ہوں، اب دائرہ وسیع ہو گیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب، بہتر ساتھی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خیرہم لصاحبہ، وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ کون ہیں، جو اپنے ساتھیوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. بعض اوقات ہم برابری پہ آ جاتے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا، میں ہی ہر وقت یہ کروں. تو آپ اگر زیادہ اچھے تو آپ کا اجر اور مقام بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے. تو مقابلے پہ نہ رہا کریں. جو تعاون کر سکتے ہیں، جو احسان کر سکتے ہیں، جو ایک تکلیف دور کر سکتے ہیں، جہاں کہیں کام آ سکتے ہیں آپ کام آتے رہیں. کبھی آپ ان کی تکلیف دور کر کے، کبھی آپ ان کا کوئی کام کر کے، کبھی ان کے گھر کھانا بھیج کر، کبھی ان کی بیماری میں ان کی عیادت کر کے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو. یعنی رشتے داری نہیں بھی، لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدگی کی بات ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والجار الجنوب والصاحب بالجنب. تو والصاحب بالجنب جو پہلو کا ساتھی ہے، یعنی ٹیمپریریلی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ کہیں لاؤنج میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویٹنگ ایریا میں جا کے ایک بینچ شیئر کرتے ہیں. تو ایسی تمام جگہوں پر دوسروں کو ہیلو ہائی کر دینا اور ان کو اپنی پریزنس سے کمفرٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آتی ہیں اور بڑی بڑی بھی آتی ہیں. پھر اسی طرح مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات دوسرے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا بھی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کے پاس کچھ امانت رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتا ہے، اور اگر آپ موجود نہیں اور کوئی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے صفائی بھی پیش کرتا ہے. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس شخص کے اندر یہ برائی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں، یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ خیر خواہی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے. پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک عرصے میں دوست ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو گئے، موونگ ہو گئی. تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ انسان بھول جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن انہیں بھی وقتاً فوقتاً کسی موقع پر یاد کر لینا چاہیے، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، جو بالکل ساتھ کے نیبرز ہوں، یا 40 گھروں تک کی بات کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے، اور پڑوسی کو نہ ستانا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے، یعنی آبادیوں کا باعث بنتی، اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. اور بعض نیبرز تو بالکل رشتے داروں کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ان کی لان موو کر دیتے ہیں، آپ کوئی گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کر کے لے آتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں. چھٹی چیز ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں. خیر الناس احسنہم خلقا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے، یعنی یہ 7واں نمبر ہے. ما خیر ما اوتی الناس یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے بہترین انسان کو دی گئی ہے؟ قال خلق حسن، اچھا اخلاق. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو، مربت، جبلت، عادت، یہ ساری چیز اس میں آتی ہیں. یعنی خلق ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو بہت سوچ بچار کے بغیر آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گری تو آپ سوچیں گے اچھا اٹھاؤں کہ نہ اٹھا کے دوں کہ نہ مدد کروں کہ نہ، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اٹھا کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو سیٹ آفر کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر دیتے ہیں، کہ راستہ بنا دیتے ہیں. تو یہ قدرتی طور پہ پایا جانے والا اخلاق ہے جس میں اصل چیز شعور ہے. یعنی آپ کا شعور کتنا زندہ ہے، آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں لمٹ رکھیے، اس لمٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات مدد کے نام پر لوگ دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ حسن اخلاق یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہنس بول کے بات کر رہا تو آپ بھی اچھے ہیں، نہیں. زندگی میں انسان کو بہت بار تلخ تجربے بھی پیش آتے ہیں. لوگ آپ سے ناراض ہو کے کٹ آف کر لیتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں،
کسی شادی میں، پارٹی میں سب کو ملیں گے، سب سے اچھے سلوک، اور آپ کو بالکل کارنر کر دیں گے. خاص طور پر اگر آپ دین کی طرف آ گئے ہیں تو پھر تھوڑا آپ سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر انسان کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے، ایک جوابی غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے یہ ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ایسے موقع پر اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے، صرف جذبات کی رو میں بہہ کے ری ایکشن نہ کرے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اصول سوچ سمجھ کے متعین کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کا اخلاق ہے، لیکن میرا اخلاق مجھے کچھ اور سکھاتا ہے. مجھے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی رہنا، مجھے جتانا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت جتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا، تانے دینا، احساس دلانا اس کی کوتاہیوں کا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اچھا اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے. کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تب بھی لوگوں کو معاف کرنا اسے آتا ہو. اور دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ہیلپنگ اپروچ ہوتی ہے ان کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں ایکوائر کرنی پڑتی ہیں، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز اپنے اندر لانی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ کر کر کے وہ چیز پھر عادت کا حصہ بن جاتی ہے. تو کچھ چیزیں تو آپ کے اندر ہوں گی نیچرلی، اللہ نے آپ کے اندر وہ ڈال دی، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو پھر محنت کریں ان عادتوں پر اور اپنے اندر وہ لے کر آئیں. تو بیسیکلی حسن اخلاق کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کو تکلیف نہ دینا، ان پہ سخاوت کرنا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، ہنستے ہنستے پیش آنا. یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ افضل عمل ہے. نماز روزے کے قائم مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض صفصافها. اللہ عز وجل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور جنت میں خوبصورت گھروں کو ملنے کا باعث ہے. اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے. کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے ٹھیک کر دے. 8ویں بات یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور اخلاق بہترین ہو، یعنی لمبے عرصے تک لوگوں کے کام آئے. یعنی جتنی بھی زندگی ملی بڑھاپے میں بھی اخلاق اچھا ہو. پھر کیونکہ بعض لوگ جوانی میں اچھے ہوتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ چڑچڑاپن آ جائے، اور عمر کا تقاضا وہ ہے. یہ جملے نہ دہرائیں، یہ ہم اپنے آپ کو خود ہی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اس طرح کی سوچ کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتے رہنا، یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ بد اخلاق ہو جائیں. آپ اپنا انجام کیوں برا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی اچھا کیا ہے تو آخری عمر بھی اچھے ہی رہیں. 9ویں بات یہ ہے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا المتقون اکنافا. تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور اپنے پہلوؤں کو جھکانے والے ہوں، یعنی عاجزی، ہمبلنس، انکساری، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا، یعنی دوسروں کو باس اراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہ کرنا. فرمایا مومن تو فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے آسانی سے کام آتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. وہ سنگ دل اور سخت مزاج نہیں ہوتا. لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جن کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ یہ ہر جگہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. تو دین والوں سے بھی بعض اوقات لوگ اس لیے بھاگ جاتے کہ ویسے وہ
نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنے والا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں، صفیں درست کروانے سے لے کر ان کی ہر چیز کے اندر بدتمیزی، تو یہ کوئی دین نہیں ہے. اور سارے عمل اپنے برباد کر کے وہیں چلے جاتے ہیں جب وہ لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بدظن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ جو ان میں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں لوگوں پر. 10ویں چیز یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ایک نور، ایک روشنی حاصل ہوتی ہے اور غم بھول جاتا ہے انسان. اور صحابہ کی علامت بھی یہی تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان تھے. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ ملتا رہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ فائدہ دے وہ سب سے زیادہ بابرکت. اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی مدد سے، اس کی خیر سے، یعنی کسی نہ کسی طرح. پھر اسی طرح اچھے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو اللہ کی یاد دلائیں. اور پھر 11ویں بات یہ ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور فائدے میں صرف مال کا فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے فائدہ. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے رائے دے کر، چاہے مشورہ دے کر، نصیحت کر کے، خیر خواہی کر کے، اپنے منصب کے ذریعے. بعض اوقات اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوتی ہے، کوئی خاص مقام دیا ہوتا ہے، کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کوئی اسکل ہے آپ کے پاس، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، کوئی وقت ہے آپ کے پاس، طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. 12ویں چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا خیر کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ابن آدم کی جان پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا صدقہ کہاں سے آیا کہ ہم روز صدقہ کریں؟ فرمایا خیر کے دروازے بہت سے ہیں. تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو سنانا، نابینا کو رستہ دکھانا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی پنڈلیوں کی قوت کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ انسان ہے آپ، مجبور مدد چاہنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت کے ساتھ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے، یہ اپنے لیے فائدے کی چیز ہے. اور پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کے گلاس میں انڈیل دینا، کسی کو آفر کر دینا، معمولی چیزیں بھی آفر کر دینا، جیسے رسی دینا، کسی کو جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی کھینچ کے نکال دینا، کوئی راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لینا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا. یعنی خاص طور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو کال کر لینا یا ان کے پاس چلے جانا یا ان کی کوئی خدمت کر دینا یا ان کو کوئی مدد دے دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی علامت ہے اور یہ انسان کی میزان میں بہت بھاری نیکیاں ہیں. 13ویں چیز ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہیں تم اپنے بھائی کو خوش کر دو یا اس کا قرضہ ادا کر دو یا اس کو روٹی کھلا دو. او تطعمہ خبزا، خبز کا لفظ آ رہا ہے بریڈ، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، کسی کے لیے روٹی پکا دینا. جیسے حضرت اسماء روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو ان کی انصار ساتھی جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے روٹی بنا دیتی تھی. تو بہت سے کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بیکنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور کام آتا ہے، تو مل جل کے ہمسائے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، انڈیفرنٹ نہیں ہوتے، دوسروں کو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد میں، خدمت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی کا دنیا سے ایک دکھ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دیں گے، اور جو کسی کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے.
نابینا کو اگر کوئی غلط راستے پہ ڈال دے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے. اسی طرح ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب بھی دکھایا گیا. ایک شخص کے اوپر جب قبر میں کوڑا برسایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی, یعنی تمہارے اندر طاقت تھی مدد کرنے کی لیکن تم نے نہیں کی. ایک تو یہ نا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے زبان کی باتوں کے, جیسے فلسطینیوں کی مدد اور دوسرے مظلوموں کی مدد عام طور پر مسلمان الیکٹرانک میڈیا سے کرتے ہیں, یعنی صرف چند باتیں بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. تو ٹھیک ہے, ادنا ترین بات یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. 14ویں بات آج کے بہترین اخلاق میں سے ہے کھانا کھلانے اور سلام کا جواب دینے کی نیکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں, یعنی دوسروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, یعنی اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ رویہ بڑا کولڈ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے بھی کیا ہے, فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی اس میں سے کھاؤ, تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. اور ایک اور آیت میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو, نہیں غریب کو بھی, اور جو تم سے نہیں مانگ رہے کوئی رشتے دار دوست احباب ہیں ان کو بھی دو. اور پھر یہ کہ معمولی چیزیں, بعض اوقات ہے کہ آپ پورا ڈنر کوک نہیں کر سکتے کسی کے لیے لیکن آپ معمولی چیز بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ قلیل چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں, تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ وغیرہ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی چیز ہم دیں. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینے کی چیز ہے, تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ دینے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے نا کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو, لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا, اتنی گنجائش نہیں ہوتی, تو پھر ذرے جتنی نیکی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو. اسی طرح دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کرنے سے اپنے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے. پھر سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے, یہ صرف نیکی نہیں فرض کے درجے میں ہے, اور مسلمان کا حق بھی ہے, اور بہتر جواب دیا جائے رویے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی. اور جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں, اور جو سلام کا جواب نہیں دیتا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے, شیطان اس کو جواب دیتا ہے. نمبر 15 ہے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا آنا خیر سلامتی کا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے, عمدگی سے تعلیم دیتے تھے. اور ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے رک کے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم, کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا فرق نہ بتاؤں جو اپنے لیے بھی خیر کا باعث ہے اور دوسروں کے لیے بھی. اور پھر آپ نے یہی بتایا کہ جس شخص سے نیکی کی توقع رکھی جائے. تو بات یہی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں, اور بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور 16 اور آخری بات یہ آج کے لیکچر کی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل کے اور سچی زبان والے ہوں, صاف دل والے اور سچی زبان والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا ہم زبان کے سچے کو تو پہچانتے لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار, پاک صاف, جس کے دل میں نہ گناہ ہو, نہ بغاوت, نہ خیانت, نہ حسد. یعنی دل بھی اچھا, زبان بھی اچھی. التقی النقی, دل جو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے تو اس میں قیمتی چیزیں رکھنی چاہیے, ردی نہیں بھرنی چاہیے. حسد, بغض اور نفرت اور برے خیالات اور وسوسے ان کو باہر نکال دیں. اللہ بندوں کو ان کے دل کی بنا پہ چنتا ہے. آپ کو اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو یہ جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس نیکی کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں.
اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے گھر بار مال نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے. اور ایمان کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہے اور زبان کی درستگی پر. اور قیامت کے دن قلب سلیم والے کو ہی نجات ملے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور جس دل میں حسد، بغض اور تکبر ہو وہ سلامت دل والا نہیں ہوتا. تو سلامت دل کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا شخص خیر اور شر کا فرق بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، اسے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اس کو زبان اور اعضاء کی سلامتی ملتی ہے، کم عمل پر بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہوتی. یاد ہوگا پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی کہ کیفیت، زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو دل کے اچھے جذبے، شوق، محبت سے کوئی کام کریں گے اس کا اجر کہیں اونچا چلا جائے گا. اور ہمارے بندے بس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ اور اجر والا مل تو جائے گا اجر، لیکن اس کا اجر کم ہوگا. تو جو بھی نیک کام کرے شوق سے کرے. اور سچی زبان تو پھر سچی ہی ہے، کیونکہ جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ کی ممانعت ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اچھا کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس محنت کوشش کو قبول کرے کہ مسلسل آتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا